الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم، جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک امام ہوتا ہے اور ہم اس کے مقتدی کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ہر رکن میں اپنے امام کی اقتداء کرے۔ اگر کوئی مقتدی نماز میں اپنے امام کی اقتداء نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہماری پوری زندگی کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں، معاشرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول پر مر مٹنے والے تھے، ان کی زندگیوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنتوں سے اپنے آپ کو ایسا مزین کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی نظر میں اتنے پیارے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی ان کی زندگیوں میں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مجدہ سنا دیا۔ اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چنانچہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن نمونے کے طور پر ہم صرف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ لمبی صحبت نہیں مل سکی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے شہزادے اور بجلیہ قبیلے کے سردار تھے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کے بے مثال حسن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو امت محمدیہ کے یوسف کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک طرف یہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یمن کے شہزادے، اور دوسری طرف بے مثال حسن و جمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی دعوت انہیں پہنچی تو یہ ملک یمن سے چلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو کر باطنی حسن سے بھی اپنے آپ کو نکھار لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ ان کے قبول اسلام کے بعد میں ان کی زندگی ایسی بدلی، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں موت تک لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا اور اپنی موت تک لوگوں کو ہمیشہ نفع پہنچانے کا کام کروں گا۔ چنانچہ حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ سن 10 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 40 دن پہلے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2 ماہ پہلے
انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند ماہ پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کو اپنے اندر اس درجے اتارا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے اور سچے عاشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اتباع کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب انہوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس حدیث پر اس درجہ عمل کیا کہ یہ دوسروں کو خیر خواہی کے چکر میں اور دوسروں کا نفع پہنچانے کے وقت میں اپنا نقصان کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ان کا ایک معروف قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ گھوڑا خرید کر لائیں۔ چنانچہ ان کا غلام گیا اور اس نے 100 دینار میں ایک گھوڑا خریدا اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا تو اس کی ظاہری خوبصورتی اور اس کی تازگی کو دیکھ کر حضرت جریر نے کہا کہ بھائی، جس گھوڑے کو تم 100 دینار میں خرید کر لائے ہو، یہ گھوڑے کی قیمت 100 دینار نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ صحت مند عربی نسل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے مالک نے کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اتنے سستے داموں میں بیچ دیا۔ اور حضرت جریر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر میں نے وعدہ لیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، لوگوں کو ہمیشہ نفع پہنچاؤں گا، لہٰذا میں اپنے ایمان والے اپنے اس مومن بندے کی اس مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، لہٰذا میں اس گھوڑے کی پوری رقم دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ وہ گھوڑا لے کر اس مالک کے پاس گئے اور جا کر کہا، دیکھو میں نے اپنے غلام کے ذریعے سے اس گھوڑے کو خریدا ہے، تم نے 100 دینار میں اس گھوڑے کو بیچ دیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کی قیمت تو 100 دینار سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ بڑا عجیب و غریب گاہک ہے جو زیادہ دینے کے لیے خود سے تیار ہے۔ چنانچہ گھوڑے کے مالک نے کہا، ٹھیک ہے، اب 200 دے دیجئے، 200 دینار دے دیجئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا جائزہ لیا، لینے کے بعد یہ کہا، بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 200 دینار نہیں بلکہ اس سے زیادہ مستحق ہے، اس سے زیادہ کا یہ مستحق ہے۔ تو پھر اس گھوڑے کے مالک نے کہا کہ ایسا کریں، آپ 300 دینار دے دیجئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے پھر سے گھوڑے کا معائنہ کیا اور کہا کہ بھئی تو کیسا مالک ہے، تجھے اپنی چیز کی قیمت کا پتہ بھی نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت تو 300 دینار سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہا حضرت آپ مذاق نہ کریں، 300 دینار دے دیں۔ لیکن حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اس گھوڑے کی قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے 800 دینار میں اس گھوڑے کو خریدا، 800 دینار میں اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنا نقصان کر لیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ پیش نظر یہ بات رہتی تھی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو محترم سامعین، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی ہمیشہ دنیا میں جب تک رہے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہیں، لوگوں کے کام آ جائیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں لہریں چلتی ہیں تو سمندر کی سطح پر جھاگ جم جاتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جھاگ ہے یہ تو سوکھ کر چلی جائے گی، جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، لیکن اس کے برخلاف جو بندہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کے کام آ جاتا ہے، ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے،
فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین پر جمع دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رہتی دنیا میں میرا نام روشن ہو، میرے نام کو لوگ یاد رکھیں، میرا کام یاد رہیں، تو فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، لوگوں کے کام آ جائے گا، لوگوں کو نفع پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے بعد بھی اس کے نام کو زمین میں جمع دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کتنے صحابہ کرام، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین گزرے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھیں ان کا دیدار نہیں کر سکی، لیکن ان کا نام اور ان کا کام آج ہمارے درمیان ایسا زندہ ہے جیسا کہ وہ آج ہمارے درمیان جی رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اس عمل کی بنیاد پر، ان کے خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو، ان کے کام کو بھی زندہ رکھ دیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔